اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورۃ العلق قرآن کریم کی یہ پہلی وہ آیات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں کل 19 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بتایا ہے کہ کمال کا انسان کون ہوتا ہے۔ انسانوں میں کمال وہ ہے جس کے پاس علم ہو، خصوصاً وہ علم ہو جو انسان کا تعلق اللہ رب العالمین سے بنانے میں اس کی مدد کرتا ہو، جس کو علم وحی کہتے ہیں، یعنی کہ قرآن اور حدیث کا صحیح علم اس کے پاس موجود ہو۔ جس کے پاس یہ علم ہے اور اس علم کی مدد سے وہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنا لیتا ہے، وہ انسان کمال کا انسان ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیسک طور سے 3 بنیادی باتوں کی طرف ہمیں اور آپ کو رہنمائی کی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی شروعات کیسے ہوئی، کیسے قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہوا اور ابتدا میں کون کون سی آیتیں اتری۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا ہے کہ انسان مال آ جانے کے بعد کیسے سرکش ہو جاتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی دھجیاں اڑاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ تیسری بات یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ ابو جہل نے، جو اس وقت کا سب سے زیادہ شریر اور اللہ اس کے رسول کا دشمن اور نافرمان تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کیا کیا حربے اپنائے، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے کی کیا اس نے کوششیں کی اور اللہ نے اس کو کیا ڈانٹ پھٹکار لگائی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ 3 بنیادی باتیں اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ابتدائی جو آیات ہیں، اللہ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم اپنے نبی کو اور ان کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کو جو دیا ہے وہ پڑھنے کا دیا ہے۔ اقرأ، آپ پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ ان کے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ پڑھنے کا کام بسم اللہ سے ہونا چاہیے، اسی لیے پڑھائی کے وقت میں ہم اور آپ بسم اللہ کرتے ہیں، گویا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پڑھائی ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے۔ باقی کھانا کھانے میں اور کوئی جو کام کرنے میں جہاں بسم اللہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہاں آپ کو ہمیں صرف بسم اللہ کرنے کے لیے کہا گیا، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وعلی برکت اللہ اس طرح کے الفاظ یا کلمات بڑھانے کا حکم نہیں ہے۔ اگر ہم بڑھاتے ہیں تو ہماری مرضی اپنی ہوتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ کھانا کھاتے وقت کہتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تو وعلی برکت اللہ یہ بڑھایا ہوا لفظ ہے۔ پڑھائی کے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو دیگر جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ کرنے کا حکم ہے، وہاں صرف بسم اللہ کہنا ہے۔ پہلا حکم اللہ نے دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، مشرکین مکہ یہ بات مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی عقیدے پر ردہ رکھتے ہوئے ان کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا جس کو تم خالق مانتے ہو اسی کے نام سے پڑھو۔ آپ کی قوم جس کو خالق مانتی ہے، پیدا کرنے والا پہلے سے مانتی ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا، تو اسی کے نام سے پڑھو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئے خدا، نئے معبود کا انٹروڈکشن نہیں دے رہا تھا، وہ اسی اللہ کی طرف ان کو بلا رہا ہے جس کو پہلے سے خالق مانتے ہیں۔ خلق الانسان من علق، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کی تھوڑی سی وضاحت فرما دی۔ فرمایا انسان کو پیدا فرمایا ہے خون کے لوتھڑے سے۔ علق یہ خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی تفصیل بتا کر اللہ تعالیٰ یہ دلیل دے رہا ہے کہ اے نبی، جو یہ آپ پر قرآن اترنا شروع ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے، ورنہ یہ باریکیاں عام انسان نہیں بتا پائے گا، عام مخلوقات کی بس کی بات نہیں ہے، جو کہ ایک پردے کے پیچھے کی بات۔ ایک عورت ہے، اس کے پیٹ ہے، پیٹ کے اندر اس کی رحم مادر ہے، اس کے اندر کی بات یہ بتائی جا رہی ہے، وہ یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ جو باتیں آپ کے اوپر اتاری جا رہی ہیں یہ انسانوں کی، مخلوقات کی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرأ وربک الاکرم۔ پھر اللہ نے تیسری آیت میں پلٹ کے وہی بات کی، پڑھیے آپ کا رب بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے، بہت کچھ دینے والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ پڑھتے رہیے، دینا اللہ کا کام ہے، اللہ آپ کو دے گا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ رب جو دینے والا ہے اس نے انسان کو علم دیا ہے، تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے۔ بہت سارے لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ قلم بہت بعد میں ایجاد ہوئی، یہ بات غلط ہے، بلکہ آپ شریعت کو پڑھیں گے تو شریعت میں دو چیزیں آتی ہیں کہ مخلوقات میں دونوں میں سے پہلے کون پیدا کی گئی، ایک قلم ایک عرش۔ قلم اور عرش، اسی طرح سے پانی، یہ ابتدائی شروعاتی دور میں پیدا کی گئی مخلوقات، بلکہ انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے کہا لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دے۔ قلم نے لکھ دیا۔ تو قلم شروعات کی پیداوار میں سے ہے اور یہ پہلی مخلوقات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم بالقلم، جس نے انسان کو تعلیم دی، علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ تو قلم کی بڑی اہمیت ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں سکھائی ہیں جو انسان نہیں جانتا تھا۔ انسان کو بہت کچھ چیزیں نہیں معلوم تھی، خصوصاً اگر نام ہی دیکھیں کہ دنیا میں جو طرح طرح کی چیزیں ہیں ان چیزوں کے نام کیا کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نام ہی بتا کر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دے دی تھی، اور وہی چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں کو نہیں معلوم تھا۔ اللہ نے انسان کو خصوصی طور سے وہ نام و اسما سکھائے اور آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ اے فرشتوں، یہ جو میری مخلوق ہے آدم، دیکھو اس کے پاس علم ہے۔ کس چیز کا علم ہے؟ اس کو چیزوں کے نام پتہ ہیں، اور یہ بہت بھاری علم ہے کہ انسان کو چیزوں کے نام پتہ ہوں، اس کی خصوصیات پتہ ہوں، اس کے تعلق سے پتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر قلم کا جو خصوصی تذکرہ فرمایا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رب العالمین نے تعلیمات کی دنیا میں سے خاص طور سے قلم کو ذکر کیا، کیونکہ قلم ہی ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے لکھنے پڑھنے کی چیزوں کو، معلومات کی چیزوں کو، نالج کی چیزوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے رکھا جا سکتا تھا۔ قلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور قلم اس دنیا کی پہلی مخلوقات میں سے بھی ہے۔ فرشتے تقدیر والے وہ بھی لکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان میں جب معراج میں گیا تو میں اتنا اوپر گیا کہ جو فرشتے تقدیر لکھتے ہیں وہ قلم کی چرچراہٹ کی آواز بھی میں نے سنی۔ یعنی قلم جب چلتی ہے، خاص طور سے ایک خاص قسم کی قلم چلتی ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم جو فرشتے چلا رہے تھے اس کی آواز جو سرسراہٹ چرچراہٹ کی تھی اس کو بھی میں نے سنا ہے۔ گویا کہ آسمانوں میں بھی فرشتوں کے ہاتھ میں، جو تقدیر لکھنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں قلم ہے، اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے قلم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تعلیمات کو اس کے تعلق سے پہلی وحی میں گفتگو میں بتلا دیا۔ تو قلم کے ذریعے سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترنے لگا تو قرآن ادھر اترتا، اللہ کے نبی یاد کر لیتے، اپنے صحابہ کو بتلاتے، صحابہ کرام اس کو لکھتے تھے، قرآن لکھتے تھے۔ کہاں لکھتے تھے؟ اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، تو وہ پتھر پہ لکھتے، کبھی اونٹ اس کا گوشت کھا لینے کے بعد اس کی ہڈیاں بڑی بڑی لمبی لمبی ہوتی، چوڑی چوڑی، ان ہڈیوں پہ لکھتے تھے، تختیوں پہ لکھتے تھے، کئی چمڑیوں پر لکھتے تھے۔ تو ایسے الگ الگ جگہوں پر صحابہ کرام قرآن کی آیتوں کو لکھ کر محفوظ رکھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں بیان فرماتے تھے، بعض صحابہ کرام وہ حدیثیں بھی لکھنے لگتے تھے اور لکھ کے جمع کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قلم کا استعمال ہونے لگا تھا اور اس سے شریعت کو محفوظ کیا جانے لگا تھا، کیونکہ انسان یاد کرتا ہے، دماغ میں ہوتی ہے بات، سینے میں محفوظ ہوتا ہے، لیکن کبھی ہو سکتا ہے بھول جائے، قلم کے ذریعے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی معلومات جو کاغذی طور سے اس وقت لکھی ہوئی تھی اس کو مارکیٹ میں لے کر گئے، اور بازار میں حضرت علی نے اس کو بیچنا شروع کیا اور کہا کہ کون مجھ سے علم خریدنا چاہتا ہے۔ وہاں علم سے مراد وہ لکھی ہوئی دستاویز تھی جس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھی، دین کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ لکھی ہوئی تحریروں کو لوگوں کے اندر رواج دینے کی بات کی،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر ہمیشہ کے لیے قید کر لو، ہمیشہ کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لو۔ تو آج بھی جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہاں یاد کرو، ذہن میں رکھو، لیکن معلومات کو محفوظ کرنے کے لیے قلم کا سہارا لینا چاہیے۔ تو یہ بات مفسرین نے بھی ذکر کی ہے کہ قلم کے ذریعے سے انسان دین اور دنیا کی مصلحت کی چیزوں کو محفوظ کر سکتا ہے۔ علم بالقلم، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان القلم نعمت من اللہ عظیمہ، قلم اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، ولولا ذلک لم یقم دین ولم یصلح عیش، اگر قلم نہ ہوتی تو دین محفوظ نہ ہوتا اور نہ ہی زندگی بہتر ہو پاتی۔ قلم کے ذریعے سے، آج قلم ہی کا تو دور ہے، کورٹ میں بھی قلم، زمین جائیداد کو ایک نام سے دوسرے نام کے ٹرانسفر کرنے میں بھی قلم، آج جو کمپیوٹرائز ہے بٹن کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے وہ بھی قلم کی ایک قسم ہے، لیکن ہے وہ بھی قلم ہی کی اصلیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے انسان کو سکھایا۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہے اس صورت کے اندر، اللہ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بے شک یہ انسان سرکشی کرتا ہی ہے، انسان اپنی حد کو کراس ہی کرتا ہے۔ کب؟ ارآہ استغنی، جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ اب اس کے پاس مال آ گیا، جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے، وہ مالدار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے کہ اب اسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مال ہو جاتا ہے تو اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب انسان ایسا سوچتا ہے لا یطغی، تب یہ سرکشی کرتا ہے، پھر یہ حدوں کو پار کرتا ہے، پھر یہ کسی کی نہیں مانتا، یہاں تک کہ اللہ کی بھی نہیں مانتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ایسے انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے ان الی ربک الرجع، یاد رکھو تمہیں تمہارے رب کی طرف پلٹ کے آنا ہی ہوگا۔ اللہ نے بس اتنی سی بات کہی ہے، اور یہ ان کو سدھارنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت کہ دنیا میں بہت زیادہ تمہیں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال جو ملا ہے یہ وقتی ہے، تمہیں پلٹ کر تو میرے ہی پاس آنا ہے، لہٰذا حد میں رہو، مال کے نشے میں حد کو پار نہ کرو، اور جیسے دنیا والوں کو تم کچھ نہیں سمجھتے ہو ویسے میرے احکام کی دھجیاں اڑانے کی کوشش نہ کرنا، پلٹ کر تمہیں میرے پاس ہی آنا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یخبر تعالی عن الانسان انہ ذو فرح واشر وبطر وطغیان، اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ انسان جب خوشیاں پاتا ہے، مال پاتا ہے، خوشحالی پاتا ہے، تب وہ سرکشی کرتا ہے۔ اذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہو گیا، مال اس کے پاس زیادہ ہو گیا، تو اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ فرمایا ثم تهدده وتوعده ووعده، اللہ نے انسان کی اس طبیعت کو بیان کرنے کے بعد اسے دھمکایا اور اسے ڈرایا اور اس کو نصیحت کی، اور فرمایا ان الی ربک الرجع، کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہوگا، اور وہی اللہ تمہیں تمہارے مال کے تعلق سے حساب لے گا کہ تم نے اس کو کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ لہٰذا اس کی تیاری کرو، اس کی فکر کرو، اور یقیناً جس بھی صاحب ثروت کو، مالدار انسان کو اس بات کی فکر ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کا حساب لگاؤں کہاں سے میں نے کمایا اور اسے ہمیں خرچ کہاں کرنا ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ملے گی تمرد کی، سرکشی کی اور حد سے آگے بڑھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تین آیتوں کے ذریعے سے اہل ثروت کو بھی نصیحت کی، کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ مالدار تھے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا تھا، غریب صحابہ کرام کا بہت مذاق اڑایا تھا اور بڑی زیادتیاں کی تھیں، اور مال کے نشے میں کہیں نہ کہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہیں مانتے تھے، انکار کر دیتے تھے، اور کہہ بھی دیتے تھے کہ جب اللہ کو نبی بنانا ہی تھا تو ہمیں اتنے بڑے بڑے امیر لوگ اور سردار لوگ موجود تھے، اللہ نے اس یتیم کو جس کا باپ بھی نہ ہو پیدا ہونے کے وقت میں اس کو نبی بنا دیا۔ تو کہیں نہ کہیں ان کی مالداری بھی ان کی سرکشی کا ذریعہ بن رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ یہ دو باتیں قرآن کی اس ابتدائی سورہ علق کی آیات میں ہیں، اور تیسرا واقعہ کہ ابو جہل نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی، پھر اللہ نے کیسے آپ کو بچایا، انشاءاللہ کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔